ارے بھائی یہ برگر کتنے کا ہے؟ ارے لے لو 50 روپے کا ہے۔ اس نے کہا 50 روپے کا؟ اتنا مہنگا برگر؟ دکاندار نے کہا ارے تمہیں پتہ ہے انڈے کتنے مہنگے ہو گئے ہیں؟ جب انڈے مہنگے ہوں گے تو برگر بھی تو مہنگا ہی ہوگا نا، سستا تھوڑا ہی ہوگا۔ گاہک نے کہا ارے لیکن یہ تو اتنا مہنگا ہو گیا، ابھی پہلے ہی تو 30 روپے کا تھا، تم نے 20 روپے بڑھا دیے۔ دکاندار نے کہا ارے انڈے جتنے مہنگے ہوں گے برگر اتنا ہی مہنگا ہوگا، اب جاؤ اگر لینا ہے تو لو ورنہ پھر آگے جاؤ، میرا ٹائم ضائع مت کرو۔ گاہک نے کہا اچھا بھائی لاؤ 50 کا ہی دے دو ورنہ تو میں بھوکا ہی رہ جاؤں گا۔ پھر اس گاہک نے 50 روپے کا ہی برگر لے لیا۔ دکاندار بہت خوش تھا کہ اس کے برگر مہنگے داموں بک رہے ہیں۔ یہ سب کوا ایک درخت کی شاخ پر بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا۔ کوا بھی لالچی تھا اور دکاندار بھی لالچی تھا۔ کوے نے کہا اگر میں اس کو انڈے دینا شروع کر دوں تو میرا بھی فائدہ ہے اور اس کا بھی، میں اس کو کہتا ہوں کہ مجھے دانے دیا کرے اور میں اس کو انڈے لا دیا کروں گا۔ یہ سوچ کر کوا اس دکاندار کے پاس گیا اور بولا انسان بھائی کیا تمہیں انڈے چاہیے مفت میں؟ دکاندار نے کہا مفت میں انڈے کہاں سے لاؤ گے؟ انڈے تو اتنے مہنگے ہیں۔ کوے نے کہا وہ میرا کام ہے، تم سب چھوڑو، تم یہ بتاؤ کیا تمہیں مفت میں انڈے چاہیے؟ دکاندار نے کہا ہاں کیوں نہیں چاہیے، لیکن کوے نے کہا اس کے بدلے مجھے کیا دو گے؟ دکاندار نے کہا تمہیں کیا چاہیے، تم تو کوے ہو۔ کوے نے کہا مجھے دانے چاہیے، طرح طرح کے دانے چاہیے۔ دکاندار نے کہا تم اس کی فکر ہی مت کرو، تم انڈے لاؤ، میں تمہارے لیے ہر طرح کے دانے تیار رکھوں گا۔ اور پھر کوا وہاں سے اڑ گیا انڈوں کا انتظام کرنے کے لیے۔ کوا بہت لالچی تھا اور بے ایمان بھی، ہیرا پھیریاں کرتا تھا۔ گوری کے پاس آ کر اس نے کہا گوری میں نے ایک انسان سے سودا کر لیا ہے، ہم اس کو انڈے دیں گے اور وہ ہمیں طرح طرح کے دانے دے گا۔ گوری نے کہا کالو یہ سب تم کیسے کرو گے؟ کالو نے کہا ارے تم اب بھی اپنے کالو کو جانتی نہیں ہو۔ پھر کوا اڑ گیا، رات ہو رہی تھی۔ بطخ اپنے گھونسلے میں سو رہی تھی، اس کے پاس ہی اس کا پیارا سا ایک انڈا پڑا تھا۔ کوے نے چپ کر کے اپنی چونچ میں وہ انڈا اٹھایا اور بغیر آواز پیدا کیے بطخ کے پاس سے نکل گیا۔ بطخ بیچاری کا ایک ہی انڈا تھا اور لا کر وہ انڈا کوے نے اس دکاندار کو دیا۔ دکاندار نے کہا ارے واقعی تم تو انڈا لے آئے ہو، اچھا بھائی تم نے تو کمال کر دیا۔ پھر کوے کو دکاندار نے ایک تھیلی دی اور کہا یہ لو مکئی کے دانے ہیں، کھا لینا بڑے فریش ہیں۔ کوا بہت خوش ہوا اور کہا میں آئندہ بھی تمہیں لا کر دیتا رہوں گا۔ ادھر صبح جب بطخ اٹھی تو اس نے اپنا انڈا نہ دیکھا اور وہ رونے لگی۔ ٹونی چڑیا اس کو تسلی دے رہی تھی کہ کالو کوا بھی آ گیا اور پوچھا بطخ کیوں رو رہی ہو؟ ٹونی نے کہا ارے رات کو اس کا انڈا کہیں چلا گیا یا کسی نے چوری کر لیا۔ بطخ بہت رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی جس نے بھی چوری کیا ہے اللہ کرے وہ مر جائے۔ کالو نے کہا ارے بطخ میں دیکھتا ہوں تمہارا انڈا کس نے چوری کیا، میں چھوڑوں گا نہیں، مجھے ضرور بتانا۔ اور پھر وہاں سے اڑ گیا۔ دل میں وہ بہت ہی ہنس رہا تھا کہ بطخ کو پاگل بنا دیا۔ گھر آ کر اس نے وہ مکئی کے دانے کھول کر گوری کو دیے اور کہا لو میری گوری دانے کھاؤ۔ گوری نے کہا واہ کالو جی آپ نے تو کمال کر دیا، اتنے مزے کے ہیں یہ دانے، اس سے پہلے تو اتنے فریش دانے ہم نے کبھی بھی نہیں کھائے، دیکھو تو بوری بھر کے لائے ہو، بہت ہی مزے کے ہیں۔ کالو نے کہا ارے تم دیکھنا آگے آگے اپنے کالو کی کرامتیں۔ پھر رات ہو گئی اور سارے جانور اور پرندے سو گئے جنگل کے۔ کالو پھر نکلا اپنے مشن پر، پھر کسی اور کا انڈا چرانے کے لیے۔ پھر وہ چپ کر کے کبوتر کے گھر آیا۔ کبوتر اور کبوتری سو رہے تھے اور ان کے 2 انڈے پڑے ہوئے تھے ادھر۔ کوے نے چپ کر کے جیسے ہی ایک انڈا اٹھانے کی کوشش کی ان کا سیکیورٹی الارم بج اٹھا، کیونکہ کبوتر اور کبوتری نے جیسے ہی انڈا چوری ہونے کی خبر سنی تھی بطخ کا، انہوں نے الارم لگا دیا تھا اور جیسے ہی الارم بجا کبوتر اور کبوتری اٹھ گئے اور کبوتر نے دیکھا کہ یہ تو کوا ہے۔ کالو کوا بہت پریشان ہوا اور کہا میں تو خیال کر رہا تھا کہ دیکھ رہا تھا انڈے صحیح ہیں یا خراب۔
کبوتر نے اسے مارنا شروع کر دیا اور وہ بہت مار کھا رہا تھا اور چیخ رہا تھا۔ کبوتر نے کہا تمہیں کس نے کہا تھا کہ میرے انڈے آ کر چیک کرو؟ تم ہی ہو نا وہ انڈا چور۔ گوری کو بھی کالو کے چیخنے کی آواز آئی اور کہا لگتا ہے کالو پکڑا گیا، اور پھر گوری وہاں سے اڑ گئی کہیں چھپنے کے لیے کہ کہیں اس کو بھی نہ پکڑ لیں۔ ٹونی چڑیا نے بھی جب کالو کوے کے چیخنے کی آواز سنی تو اس نے کہا ارے یہ تو کالو کی آواز ہے، پھر وہ اڑ گئی آواز کی طرف۔ اس کے پاس سارے ہی جمع ہو گئے، سارے پنچھی آ گئے کبوتر کے گھر۔ کوا بھی رو رہا تھا مار کھانے کے بعد، اور بطخ آ کے بہت رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کبوتر بھیا اس کو بہت مارو، اسے نہ چھوڑنا، میرا ایک ہی انڈا تھا، اتنا پیارا انڈا، میں اپنے انڈے سے کتنا پیار کرتی تھی، اس میں سے پیارا سا بچہ نکلتا، اور پھر سب نے مل کر اس کو بہت مارا تاکہ آئندہ کالو کسی اور کے انڈے نہ چرا سکے۔ ساروں نے اس کو اتنا مارا کہ کالو زخمی ہو گیا۔ کالو نے کہا مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ دو، لیکن کوئی بھی پنچھی اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر اس کا ایک پنکھ توڑ کر اس کو پانی میں گرا دیا، کیونکہ یہی کالو کی سزا تھی تاکہ آئندہ وہ کسی کی چوری نہ کر سکے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی ایک بہت ہی پیاری سی کہانی۔ اگر آپ کو یہ کہانی ذرا سی بھی اچھی لگی تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ آئندہ بھی ہماری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔